انسان کی تخلیق کس سے ہے؟ مٹی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا خلقناہ من طین لازب، انسان کو بنایا ہے اللہ نے نکتی مٹی سے۔ اب انسان کا جو وجود ہے، جو جس پروسیس سے گزرا ہے، 4 جوہر ہیں اس میں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، 4 چیزیں، 4 عناصر سے۔ آپ غور کریں اس بات پر کہ انسان 4 جوہر کو یکجا کرنے سے اس کو پروسیس سے گزارا گیا ہے۔ اصل جو خمیر ہے وہ مٹی ہے، اس کو پھر پانی کے ساتھ ملایا، پھر ہوا پہ گزارا ہے، پھر آگ پہ گزارا ہے۔ تو یہ 4 جوہر کو یکجا کیا گیا ہے اور اس کے بعد حضرت انسان بشر کی صورت میں ہے۔ لیکن انسان کو خاکی کہا جاتا ہے، مٹی کی طرف اسے نسبت دی جاتی ہے، حالانکہ 4، اس کو ناری نہیں کہتے، اس کو ہوائی نہیں کہتے، اس کو آبی نہیں کہتے، اس کو خاکی کہتے ہیں۔ یہ باقی 3 کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا کہ آگ میں تکبر ہے، آگ میں تکبر ہے، آگ جلا دیتی ہے، آگ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتی، اس میں جو بھی آ وہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پانی ہے، اس میں قرار نہیں ہے، موومنٹ ہے اس کی، پانی کی تسلسل ہے، اس میں بغاوت ہے۔ سیلاب جب آتا ہے تو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہوا میں شرارت ہے، ہوا یہ بھی جب طوفان آتے ہیں تو سب کچھ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ لیکن مٹی جو ہے اس میں وفا ہے، اس میں امانت ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے۔ آپ مٹی کو جو بھی دیتے ہیں، زمین میں دفناتے ہیں تو وہ امانت کے طور پہ رکھ دیتی ہے۔ مٹی میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اسی لیے انسان کو خاکی کہتے ہیں۔ اب جو جوہر زیادہ غالب آتا ہے تو اس کا اثر بھی ایسے ہی دکھتا ہے۔ بعض انسان وفادار ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، عاجز، انکساری، تواضع ان میں ہوتی ہے، اور بعض میں تکبر ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، بغاوت و شرارت ہوتی ہے، تو وہ عنصر اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ حضرت انسان کا جو خمیر ہے وہ مٹی کا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، کیوں؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ آگ لگاتے ہیں تو آگ کی ڈائریکشن کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ مٹی کو چھوڑتے ہیں، مٹی کی ڈائریکشن کہاں ہے؟ زمین ہے۔ مٹی میں تواضع ہے، تو کہا یہ آگ کی صورت میں بہتر ہوئی۔ آگ تو جلا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان، بلکہ جتنے بھی ذی روح ہیں، جانور ہو، حیوان ہو، یہ آگ پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، آگ کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن مٹی کے بغیر، زمین کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ بکری ہے، گائے ہیں، ان کو آگ کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو آگ کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آبی جو جانور ہے، جو مچھلی ہے، ان کو کوئی آگ کی ضرورت ہے؟ زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ ہاں، انسان ہو، حیوان ہو، ان کو ضرورت ہے مٹی کی۔ ہماری جو غذا ہے وہ کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے۔ اناج کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے۔ تو اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہے۔ پہلا جو قتل ہوا انسان کا، قابیل نے قتل کیا حضرت حابیل کو۔ اب دفنایا گیا کیسے؟ وہ تو حیران تھے کہ اس کو کرنا کیا ہے، کہاں لے کے جاؤں؟ اللہ نے کوا بھیج دیا، اس کوے نے دوسرا کوا جو مرا تھا اس کے لیے زمین کھودی اور اس میں دفنا دیا۔ تب جا کے قابیل نے حضرت حابیل کو دفنایا ہے۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں دفنایا کیوں؟ ایک تو جو ہم دفناتے ہیں، ہندو ساڑتے ہیں، وہ جلا دیتے ہیں، اصل وہ نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ کیونکہ انسان مٹی سے ہے اور اس کو مٹی میں ہی بھیجنا ہے۔ یہاں سے ایک صفت یہ معلوم ہوئی کہ سب کی جو اصل ہے انسانوں کی وہ مٹی ہے، چاہے بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی قوم قبیلے کا ہو، جب وہ مرتا ہے تو اسے کہاں بھیجتے ہیں؟ مٹی میں بھیج دیتے ہیں۔ مٹی کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفات کو ہم دیکھنا ہے۔ مٹی کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھپا دیتی ہے۔ مٹی کا کام کیا ہے؟ چھپا دینا، پردہ کر دینا، ستر پوشی کرنا۔
کہا گیا انسان اس مٹی کی صفت کو اپنا، یہی تیری اصل ہے کہ تو لوگوں کی ستر پوشی کیا کر۔ بڑا آدمی، اچھا آدمی، صحیح معنوں میں مومن وہ ہے جو اس صفت کو اپنا لیتا ہے کہ وہ دوسروں کی ستر پوشی کرتا ہے۔ اللہ ستار ہے، اللہ ستار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی hides the faults of people. He doesn't want to show the faults of a person in the public. وہ لوگوں میں اس کو ظاہر نہیں کرتا، چھپا دیتا ہے۔ یہی صفت وہ بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی آیا مہمان بن کر۔ وہ آیا اس لیے کہ کوئی خامی دیکھے، کوئی ایسی بات، کوئی نقص، کوئی فالٹ، کوئی عیب دیکھے تاکہ پھر کہے کہ دیکھو تمہارے نبی کے اندر یہ بڑا فالٹ ہے۔ اس نیت سے یہ مائنڈ بنا کر آیا تھا، مہمان بن گیا۔ اب کھانا کھانے لگا تو کہتا ہے میں اتنا کھانا کھاؤں گا کہ ان کے یہاں کھانا ہی ختم ہو جائے، اور پھر میں کہوں گا کیا ہے کہ یہ کیسی مہمان نوازی کی ہے میری۔ تو کھاتا گیا، اللہ نے برکت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں، کھانا فنش کوئی نہ ہوا۔ بہرحال اس نے اتنا کھا لیا کہ جب وہ رات کو سویا، حضور علیہ السلام کا مہمان ہے، حضور علیہ السلام کے گھر میں وہ سویا تو رات کو اس کے پیٹ میں درد ہوا اور اس نے سارا کچھ بستر پہ کر دیا۔ جو اس کے پیٹ کا گند تھا وہ کہاں؟ بستر پہ، اور رات ہی رات صبح ہونے سے پہلے وہ بھاگ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا تو بستر پہ سارا کچھ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ بستر صاف کیا ہے۔ کون؟ یہ جملہ بہت بظاہر تو ہمیں بہت معمولی سی بات ہے، ٹھیک ہے صاف کر دیا، کون صاف کر رہا ہے؟ وہ ہستی کہ جن کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی، وہ ہستی کہ جن کے جسم کا پسینہ بھی عطر ہے، خوشبو ہے، وہ ہستی کہ جن کے لعاب میں اللہ نے شفا ڈالی ہے، اور کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ صحابہ یوں ہاتھ آگے رکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام وضو فرماتے، کلی کرتے تو جو تھوک مبارک، لعاب مبارک ہوتا، صحابہ وہ زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ ہستی ہیں، وہ ہستی کہ جن کے قدموں سے لگی ہوئی خاک کی قسم اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، جس مٹی پہ آپ پھرے ہیں اس مٹی کی قسم اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ وہ ہستی کہ جو سورج کو پلٹائے، جو چاند کو دو ٹکڑے کر دے، وہ عام ہستی نہیں ہے، بہت اونچی ہستی، امام الانبیاء ہے، جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ساری جماعت انبیاء پیچھے کھڑی ہے، جن کی امامت کرے وہ ہستی۔ ایک یہودی کا گند اپنے ہاتھوں سے، اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کے فرشتے بھی حیران ہوں گے۔ حضور علیہ السلام وہ گند صاف کر رہے ہیں۔ اچھا، اس یہودی کی ایک روایت میں کہ تلوار رہ گئی ہے، بہرحال کوئی چیز رہ گئی حضور علیہ السلام کے گھر، تو واپس دوڑتے ہوئے آیا کہ وہ چیز اٹھا لے۔ اب جیسے ہی پہنچا، دیکھا نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پانی سے اس کا گند صاف کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو یہ نہیں کہ غصہ کیا، لڑائی کی، جھگڑا کیا۔ حضور پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کوئی صحت خراب ہوئی رات کو آپ کی، کوئی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بندہ پریشان کہ بجائے لڑنے کے، بجائے مارنے کے، غصہ کرنے کے، اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں۔ بہرحال کہا میری وہ چیز رہ گئی، حضور نے وہ چیز لوٹا دی۔ اب وہ جانے لگا، پلٹ کے آیا، کہا ایک بات سمجھ نہیں آئی، نوکر بھی ہیں، چاکر بھی ہیں، غلام بھی ہیں، آپ کی گھر والیاں بھی ہیں، اور صحابہ جیسی جماعت ہے آپ کی تابعدار، آپ نے ان کے ہاتھوں سے کیوں نہیں صاف کروایا، خود کیوں صاف کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر میں ان کو کہتا صاف کرے تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت ہو جاتی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے ان کے دلوں میں نفرت آ جائے، میں نے تمہارا یہ عیب چھپایا ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے گندگی کی انتہا کر دی ہے اور آپ نے میرے عیبوں کو چھپانے میں انتہا کر دی ہے، میں قدم بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ یہ ہے انسان کی صفت کہ ہم اصل میں مٹی سے، ہمارا خمیر مٹی سے ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ چھپا دیتی ہے، عیبوں کو چھپا دیتی ہے۔ تو انسان تو اصل میں یہ تھا کہ وہ اوروں کے عیبوں کو چھپا دیتا، لیکن آج ہم نام نہاد مسلمان، ہمارے ہتھے تو کسی کا کوئی عیب چڑھ جائے، ہم نے تو پوری BBC میں دے دینا ہے، ہم نے
ہم نے تو اس کا ڈنڈورا پیٹ دینا ہے, ہم نے بدنام کر دینا ہے, ہم نے تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے اس کے ساتھ. حالانکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے دشمن کے بھی عیبوں کو چھپا دیا تھا. یہ ہے ہماری اصل. تخلقوا باخلاق اللہ, جو اخلاق اللہ کے وہ اپنانے چاہیے. اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ اللہ ستار ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفار ہے, اللہ غفور ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ صفت بندوں میں بھی آئے, کہ وہ بھی لوگوں کے عیب چھپائے, لوگوں کے ساتھ نرمی کرے, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے, لوگوں کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے اسے برقرار رکھے. انسان کی اصل خوبی اس میں ہے کہ وہ اپنے اصل کی طرف آئے. دوسرا جو نقطہ ہے مٹی کے حوالے سے وہ یہ قبولیت کا ہے. پانی آپ زمین پہ پھینک دے تو وہ اوپر ہی رہتا ہے یا وہ جذب کر لیتا ہے؟ مٹی کیا کرتی ہے؟ جذب کر لیتی ہے. انسان کو بھی یہ خوبی اللہ نے دی ہے. اچھائی کو یہاں سے سن کے ادھر سے نہیں, اچھائی کو ادھر سے سن کے دل میں اتارے, ادھر کا دروازہ بند کرے, دماغ میں رکھے, جذب کرے اچھائی کو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے عیبوں سے جو مطلع کرے گا, جو مجھے میرے عیب بتائے گا کہ یہ عیب آپ کے اندر ہے, میں ہاتھ اٹھا کے اس کی بخشش کی دعا مانگوں گا اللہ سے, اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں اگر کوئی ہمارے عیب کے بارے میں بتائے نا, مولوی جی تساں اے فالٹ ہے, پھر مولوی سے بلچ کے دکھاؤ آپ مجھے. یہی ہر آدمی کی مثال ہے. ہمیں اگر کوئی ہمارے عیب کے بارے میں بتائے تو ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, ہم اسے ریزنز دیتے ہیں, نہیں میرے اندر یہ نہیں, ہم یہ. حالانکہ اچھائی یہ ہے, صفت انسان کی یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی فال اس کے اندر ہو, عیب اس کے اندر ہو, اور کوئی بتائے تو اس کو ریکٹیفائی کرے, وہ اس عیب کو اپنے سے دور کرے اور اچھائی کو اپنے اندر جذب کرے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حمام گیا, میں نے وہاں مٹی دیکھی. پچھلے زمانے میں چونکہ صابن نہیں ہوتے تھے, صفائی جو تھی مٹی سے حاصل کرتے تھے. تیمم ہم کرتے ہیں نا, پانی نہ ہو تو ہم وضو کیسے کرتے؟ تیمم. پانی نہ ہو, غسل فرض ہو جائے, کیا کریں؟ تیمم کریں. وضو کرنا ہے, پانی نہیں ہے, کیا کریں؟ تیمم. تو مٹی کیا کرتی ہے؟ مٹی کا کام صاف کرنا ہے, جو اپنی شرائط کے ساتھ ہے. بہرحال تو حضرت شیخ سعدی فرماتے میں جب گیا وہاں میں نے دیکھا مٹی سے خوشبو بڑی آ رہی ہے, بہت زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے. میں نے مٹی سے پوچھا, اب یہ وہ سمجھانے کے لیے ہمیں بتا رہے کہ تیرے اندر مشک ہے, عنبر ہے, تو اتنی زبردست خوشبو دے رہی ہے کہ میرے دل کو معطر کر دیا ہے. تو آگے مٹی جواب دیتی ہے کہ یہ میرے اندر کوئی میں تو وہی مٹی ہوں, ہاں جو خوبی ہے عطر کی, خوشبو کی, وہ یہ ہے کہ باغ کی میں مٹی ہوں اور مجھ پر پھول گر گیا تھا, اور یہ اثر میں نے پھول سے لیا ہے. میرے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ میں نے جذب کر لی ہے وہ خوبی, وہ خوشبو جو پھول کی تھی, جو باہر سے تھی, وہ میں نے ایکسپٹ کی ہے. اب میں مٹی ہو کے عطر کا کام دے رہی ہوں. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر مٹی باہر کا اثر قبول کر کے عطر والی خوشبو دے, مٹی ہو کے اب لوگوں کو معطر کرے, خوشبو دے, تو حضرت انسان تو ہے ہی بڑی اونچی ہستی ہے, تیرا مقام ہی اونچا ہے. تو باہر کی خوشبو کو جو سیرت رسول اللہ کی ہے, وہ خوشبو جو رسول اللہ نے شریعت کی صورت میں دی ہے, قرآن کی صورت میں دی ہے, وہ خوشبو اپنے اندر سمو. جب وہ خوشبو تمہارے اندر آئے گی تو پھر تجھ سے بھی خوشبو باہر جائے گی, تو بھی معطر کرے گا, پھر تجھے بھی لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ مسلمان ہے. اس مسلمان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے. امام محمد شیخ حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ یہودیوں نے دیکھا, کافروں نے دیکھا, انہوں نے صرف کندھا دیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ان کا اگر یہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسے ہوگا؟ کب؟ جب وہ جذب کی کیفیت ہوگی, جب اچھائی کو قبول کرو گے اور سینے میں رکھو گے تو پھر اس کا اثر باہر ہوگا. ورنہ تو کیا ہے آج کے مسلمان کی کیفیت؟ کیا اقبال نے کہا تھا, یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتلاؤ تم مسلمان بھی ہو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
تو ہماری اصل کیا؟ ہماری اصل وہ صفات ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، جو بینگ اے ہیومن بینگ ہمارے اندر ہونی چاہیے، کہ ہم ستر پوشی کریں، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی ستر پوشی دنیا میں کرے، اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی آخرت میں فرمائے گا۔ تو ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ ہم اوروں کے عیبوں کو نہیں ٹٹولیں گے۔ ہم دوربین لگا کے، اپنے تو بڑے بڑے بھی عیب نظر نہیں آتے، لیکن دوسرے کو ہم وہ ٹیلیسکوپ لگا کے، مائکروسکوپ لگا کے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خامی نظر آئے۔ یہ ہمارے اندر صفت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ہم اچھائی کو ایکسیپٹ کریں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اسی میں ہی ہماری بڑائی ہے۔